بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اداکاری، فلم بنانا، ایکٹنگ کرنا اور شوبز کی دنیا میں جو لوگ اپنا کردار انجام دینا چاہتے ہیں، مسلمان کی حیثیت سے کن ہدایات کا انہیں خیال رکھنا چاہیے؟ گزشتہ پروگرام میں ہم نے غامدی صاحب سے اصولی گفتگو کر کے جانا تھا کہ دین اسلام کیا کہتا ہے، وہ کون سی سچویشنز ہیں جن کے اندر آپ کو کون سے کردار نبھانے چاہیے اور کون سی سچویشنز ہیں جن میں اصل حقیقت اور کردار کو الگ کر کے دکھایا جا سکتا ہے۔ تفصیل سے بات چیت ہوئی تھی، اس پر بہت زیادہ ضمنی توضیحی سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب ایک پہلا سوال جو بڑی شدت سے ہم نے دیکھا ہمارے معاشرے میں، آپ کی گفتگو سنی گئی، موصول ہوا، وہ یہ تھا کہ یہ چلیں ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ شریعت کی حدود کیا ہے، قاعدے کیا ہیں، کیا چیز حرام کے زمرے میں آ جائے گی، کس چیز کا ارتکاب کس حد تک کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بڑی حساسیت جو ہے وہ کلچرل ہے، معاشرتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہمارے ہاں فلم، ڈرامہ، ایکٹنگ، شوبز میں نظر آتا ہے وہ اصل میں مغرب یا ہندوستان سے متاثر ہو کر اپنایا گیا ہے۔ نہ وہ ہماری تہذیب کو اس طرح سے نمایاں کرتا ہے، نہ ہمارے کلچر کو، اور جو کچھ حساسیتیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کا آئینہ دکھایا جاتا ہے وہ وہاں نہیں پائی جاتی، ان کو بھی گوارا کیا جاتا ہے۔ اور ایک طبقہ تو باقاعدہ یہ کہتا ہے یہ اصل میں ہمارے معاشرے کو اس طرف لے جانے کی ایک طرح سے ایک سازش ہے۔ میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، دین اور شریعت تو آپ نے بتا دی دو ٹوک انداز میں، کلچر، معاشرتی نارمز، ہمارے خطے کی حساسیت اور خود مذہب پر کھڑے ہونے کے بعد جو تہذیب وجود میں آتی ہے، اس کا کس حد تک خیال کرنا چاہیے ایک مسلمان ایکٹر کو فلموں ڈراموں میں ایکٹنگ کرتے ہوئے؟ یہ جو دوسری چیز آپ نے فرمائی ہے، اس کا تعلق کسی شخص کے مسلمان ہونے یا کسی دوسرے مذہب کا پیرو ہونے سے نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے جب پہلے آپ نے گفتگو کی تھی تو صرف دین کا نقطہ نظر بیان کیا تھا۔ جی، میرے نزدیک ہمیں ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ بالکل الگ الگ رکھنا چاہیے۔ ان کو الگ الگ نہ رکھنے سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی خلجان پیدا ہوتا ہے، اور جب ان میں اختلاط ہو جاتا ہے تو ان کی الگ اہمیت کو سمجھنے اور سمجھانے میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں۔ چنانچہ اسلام کیا کہتا ہے وہ ہم نے بیان کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں فنون لطیفہ کی کوئی چیز اصلاً ممنوع نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی صلاحیتوں کا ظہور ہے۔ اس وجہ سے ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو اصلاً ممنوع قرار دیا جائے یا اس کی مذمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے جو حدود قائم کیے ہیں ہم نے ان کو بیان کیا، اور یہ بتا دیا کہ ان میں کیا چیزیں ہیں جو کسی حال میں نہیں کی جا سکتی۔ میں اگر مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، تو سب سے بڑھ کر جس چیز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے وہ اللہ کی قائم کردہ حرمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمتیں ہی ہیں کہ جن کے بارے میں اگر بے پرواہی برتی جائے تو پھر انسان کے لیے فردوس بری کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بتا دیا ہے کہ میرے حدود کو لانگھنے کی کوشش نہ کرو، یعنی حدود کے اندر رہو۔ جو حدود میں نے قائم کر دیے ہیں تمہارے لیے دنیا میں بھی وہ خیر و صلاح کا باعث ہے، اور قیامت میں بھی وہی تمہارے کام آئیں گے۔ اگر ان کے معاملے میں کوئی کوتاہی کرو گے، غفلت شعاری اختیار کرو گے، گریز کا رویہ اختیار کرو گے، دنیا میں بھی اس کے نتائج نکلیں گے اور آخرت میں بھی بڑے سنگین نتائج نکلیں گے۔ اس میں ایک دائرہ ایسا تھا سد ذریعہ کی ہدایات کا، جس میں نے بتایا کہ رخصت ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی یہ توجہ دلا دی تھی کہ رخصت سے اتنا ہی فائدہ اٹھانا چاہیے جتنا ناگزیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی معاملے میں ہمیں کوئی ہدایت کر دی ہے تو اصلاً تو ہمیں اس ہدایت ہی کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن کسی فن کی ضرورت ہے، کسی علم کی ضرورت ہے، کسی ہنر کی ضرورت ہے، کسی پیشے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت سے معاملات میں رخصتوں سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے۔ جس طرح سے ہم سفر میں جاتے ہیں تو ظاہرہ نماز جیسی چیز کے بارے میں رخصتیں ہو جاتی ہیں، تو زندگی کے معاملات ہوں یا فنی ضرورتیں ہوں یا تمدن کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے احوال ہوں، ان میں اگر سد ذریعہ کی نوعیت کی کسی چیز میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کو وہاں تک محدود رکھنا چاہیے جہاں تک اللہ و اللہ کے رسول چاہتے ہیں، یعنی نہ تو حدود سے تجاوز کر کے اس کو ہنیًا مریہ سمجھ لیا جائے،
اور نہ اس کے شوق میں انسان مبتلا ہو جائے، بلکہ اتنا ہی رہے جتنا ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس رخ سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو اس کو ہم نے ہر لحاظ سے واضح کر دیا۔ اب اس دوسرے پہلو میں آئیے۔ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی ایک تہذیب وجود میں آئی۔ جب کوئی تہذیب وجود میں آتی ہے تو اس میں بہت سے عوامل کام کرتے ہیں۔ مذہب بھی اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ہم جب مسلمان ہو گئے، خواہ عرب میں ہوئے، خواہ عجم میں ہوئے، خواہ بر صغیر میں آ کر ہوئے، یا مشرق بعید کے ممالک میں ہوئے، جہاں جہاں مسلمان ہوئے وہاں ہماری کچھ تہذیبی روایات تھیں۔ تہذیبی روایات کا مطلب ہے ہمارا رہن سہن کیا ہوگا، ہماری زبان کیا ہوگی، ہمارے بات کرنے کے آداب کیا ہوں گے، ہم ملنے جلنے میں کن چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ وہ بہت سی چیزیں جو قومیں اپنی تاریخ سے منتقل کرتی ہیں۔ یعنی میں اگر ایک شخص ہوں تو ایک شخص کی حیثیت سے ایسا نہیں ہے کہ میں آسمان سے نازل ہو جاتا ہوں جب میں 25 30 40 سال کا ہوتا ہوں۔ میں ایک ماں کی آغوش میں پرورش پاتا ہوں، میں ایک خاندان میں نشو و نما پاتا ہوں۔ میرا خاندان اپنی روایات مجھے منتقل کرتا ہے، میرا خاندان اپنے معروف اور منکر سے مجھے آشنا کرتا ہے، میرا خاندان میرے مذہب سے بھی مجھے آشنا کرتا ہے۔ تو مذہب گویا ایک طرح کا سایہ پیدا کر دیتا ہے جس کے تحت پھر لوگ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہے مذہبی احکام کیا ہیں، دوسرے یہ کہ مذہب نے ایک رخ طے کر دیا ہے۔ ہمارے مذہب میں وہ رخ کیا ہے؟ وہ رخ یہ ہے کہ ہر معاملے میں حیا پیش نظر رہے، سوسائٹی میں فرق مراتب کا لحاظ رکھا جائے، معروف اور منکر کی تمیز رکھی جائے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون لکھا تھا اسلامی تہذیب۔ جی، اس میں نے متعین کر کے یہ بتایا تھا کہ اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر 3 ہیں، اور وہ 3 عناصر کیا ہیں؟ حفظ فروج ہے، حفظ مراتب ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ تینوں چیزیں مذہب سے آئی ہیں، اس وجہ سے ان کے اثرات تہذیب پر ہوں گے، اثرات ہوں گے۔ ان کا حکم کیا ہے وہ ہم بیان کر چکے، ان کے اثرات ہوں گے۔ یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ شرمگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے تو ظاہر ہے اس سے ایک زاویہ نظر پیدا ہوگا۔ ایک زاویہ نظر وہ ہے جو شرمگاہوں کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کر کے ان کی کشش سے فائدہ اٹھانے کی رغبت دیتا ہے، اور ایک دوسرا زاویہ نظر جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہیں، ان کی حفاظت کرو، ان میں کوئی برا میلان نہ پیدا ہو، حیا لے کر آؤ۔ ان کے ساتھ حیاداری ہونی چاہیے۔ حفظ مراتب یعنی یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا بڑا بھائی ہے، یہ خدا کا پیغمبر ہے، یہ اس کے صحابہ ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ حفظ مراتب ہے۔ حفظ مراتب کے نتیجے میں آپ کے لب و لہجے پر، آپ کے بات کرنے کے انداز پر، آپ کے معاملہ کرنے کے طریقوں پر غیر معمولی اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے اختلاف کا حق ہے، لیکن ان کو ہدف استہزاء بنانے کا حق نہیں ہے۔ وہ آج کے ہمارے بزرگ ہوں یا ماضی کے بزرگ ہوں، ان کو ہم ٹھٹھے اور مخول کا موضوع نہیں بنا سکتے۔ ہمارے ہاں حفظ مراتب ایک قدر ہے، ایک ویلیو ہے، یعنی اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے۔ ہم اپنے باپ سے بھی اختلاف کریں گے، لیکن اختلاف کرتے وقت ہمارا لب و لہجہ کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا، ہم کس طریقے سے اپنی بات کہیں گے، اس سے ہماری تہذیب وجود میں آتی ہے۔ یہ چیزیں متعین نہیں کر کے بتا دی جاتی، ایک اصول بتایا گیا، وہ اصول مختلف علاقوں میں اپنے اوضاع خود پیدا کرتا ہے، اور وہ اوضاع پیدا ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز کیا تھی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی ہم اپنی سوسائٹی سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے لیے معروف ایک اہم چیز ہے، معروف کا مطلب نیکی اور بھلائی کی باتیں، منکر وہ چیزیں جن کی برائی پر پوری انسانیت کا اتفاق ہے۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر جو تہذیب بھی بنے گی، اس تہذیب کو ہم کہیں گے کہ اگر وہ ان چیزوں کو ایک قدر کے طور پر مان رہی ہے، 3 چیزوں کو، یعنی یہ اقدار اس کے ہاں اقدار کی حیثیت رکھتی ہیں، تو پھر وہ ہو سکتا ہے مشرق بعید کے ملکوں میں اپنے اوضاع بالکل مختلف پیدا کرے، وہ مغرب میں، قدیم مغرب میں اپنے اوضاع مختلف پیدا کرے، وہ عرب میں اپنے اوضاع مختلف پیدا کرے، عجم میں اور بر صغیر میں، اور وہ اوضاع مختلف ہو جائیں گے۔ اوضاع کا مطلب یہ ہے کہ جو صورت بنے گی،
یعنی جو فارم وجود میں آئے گی وہ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ان تینوں چیزوں کے ظلال میں بنے گی، ان کے زیر سایہ بنے گی، یہ ہمیشہ ملحوظ رہیں گے۔ تو یہ چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اسلامی تہذیب ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس تہذیب کے وہ رنگ بھی ہیں جو بر صغیر میں اور طرح سے نمایاں ہوئے ہیں، جو عجم میں اور طرح سے نمایاں ہوئے ہیں، جو مغرب میں اور طرح سے نمایاں ہوئے ہیں، عرب میں بالکل ہی دوسرے طریقے سے ہیں، اور مشرق بعید میں بہت مختلف۔ تو وہ جو اوضاع پیدا ہوئے ہیں وہ ہر علاقے میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں۔ اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری یہ تہذیب یا تہذیبی روایت یہ ایک بڑے بحران سے گزری ہے۔ وہ بحران معمولی بحران نہیں تھا، یعنی اس میں مسلمانوں کی تہذیب کو ہر جگہ شکست ہوئی، اور اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب کو سیاسی غلبہ بھی حاصل ہو گیا۔ مغربی تہذیب نے ایسی چیزیں ایجاد کر لیں جو خود مسلمانوں کی ضرورت بن گئیں۔ یہ علوم و فنون جب نئے دور میں داخل ہوئے، یعنی اس سے پہلے بھی علوم و فنون تو موجود تھے، تو وہ سب کے سب مغرب سے آئے، وہاں سے وہ اپنی روایات لے کے آئے ہیں، وہاں سے اپنے اوضاع لے کے آئے ہیں، جن کو میں نے فارم سے تعبیر کیا، یہ ساری چیزیں لے کے آئے ہیں۔ وہ جب ہمارے ہاں آئیں گے تو اگر تو ایک زندہ تہذیب ہے، موجود ہے، اور وہ اپنی قوت کے ساتھ کھڑی ہے، تو مجھے یا آپ کو کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہی اس کو اٹھا کے وہ اس کو خود ہی یا تو اپنے سانچے میں ڈھال لے گی، اور یا اس کو اگل دے گی، اس کو قریب نہیں آنے دے گی۔ یہاں صورتحال یہ نہیں ہے، ہر جگہ ایک مغلوبیت کی فضا ہے، اور مغلوبیت کی فضا ایک حقیقت ہے، یعنی اس میں کسی کو ہم قابل مذمت نہیں ٹھہرا سکتے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک تہذیب دنیا میں شکست کھا جاتی ہے، اس کے پاس طاقت نہیں رہتی، وہ دنیا کی دوسری تہذیبوں سے مغلوب ہو جاتی ہے، تو اس تہذیب کے اندر اتنی جان نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ذات میں مقابلہ کر سکے۔ اس میں پھر یہ ضرورت پڑتی ہے کہ توجہ دلائی جائے۔ تو جہاں جہاں بھی آپ دیکھیے ایسا ہوا ہے، اس میں آپ کو یہ بڑے واضح رجحانات نظر آئیں گے کہ تہذیبی روایت مضبوط ہے تو اس نے اپنے اوضاع خود پیدا کیے ہیں، اور اگر وہ مضبوط نہیں ہے تو اس نے بغیر کسی تکلف کے دوسرے اوضاع اختیار کر لیے ہیں۔ لباس میں دیکھ لیں، زبان میں دیکھ لیں، اداروں کے بنانے میں دیکھ لیں، عمارتوں کی تعمیر میں دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ تو یہی صورت ظاہرہ فنون لطیفہ کے اظہار میں بھی ہوگی، وہ مصوری پر بھی اثر انداز ہوگی، وہ شاعری پر بھی اثر انداز ہوگی، وہ فلم پر بھی اثر انداز ہوگی، وہ ڈرامے اور تمثیل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ خود ان کی نشو و نما کہاں ہوئی ہے، یعنی ان کا اسلام کا علم کتنا ہے، ان کا تہذیبی روایت کا علم کتنا ہے۔ تہذیبی روایت جب کبھی توانا ہوتی ہے، اپنی جگہ پر کھڑی ہوتی ہے، اس وقت تو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، چاروں طرف نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ گلیوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے، محلوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اس طرح کی بحرانی صورتحال سے دوچار ہوتی ہے، یعنی مغلوبیت میں چلی جاتی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی جگہ بھی اس پر متنبع کرنے والے عناصر کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کسی دوسری دنیا سے آ گیا ہے۔ تو اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جو چیز بھی آتی ہے وہ آ کر ہمارے ماحول، ہماری معاشرت، ہماری تہذیبی روایت سے مناسبت پیدا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، بلکہ وہ اجنبی زمین کا پودا ہی نہیں آتا، اپنی مٹی بھی ساتھ لے آتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہمارے ماحول سے اس کی ہم آہنگی پیدا نہیں ہو پاتی۔ تو میرے نزدیک وہ لوگ جو ان شعبوں سے متعلق ہیں، یہ بڑے غیر معمولی شعبے ہیں، ان کو اب دنیا میں بڑی طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ یعنی ابلاغ کے جو ذرائع دنیا میں رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں ایک زمانے میں خطابت ایک بڑا ذریعہ تھی، شاعری ایک بڑا ذریعہ تھی، موسیقی اور غنا ایک بڑا ذریعہ تھا، اسی طریقے سے ناول، افسانہ، کتاب، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اب فلم اور ڈرامہ اور تمثیل یہ بالکل آخری درجے میں لے گئے ہیں، یعنی انہوں نے وہ ساری چیزیں اپنے اندر جمع کر لی ہیں۔ تو ان کے بارے میں نہ بے اعتنائی کا رویہ صحیح ہے، نہ ان کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، ان کو استعمال ہونا ہے۔ جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان کو میرے نزدیک جس طرح ہماری وہ پہلی گفتگو پیش نظر رکھنی چاہیے، ہم درخواست بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ان اقدار کا لحاظ کریں جو اللہ کے دین نے اس میں قائم کر دی ہیں، اور اپنی تہذیب کو بھی سمجھ لیں،
اپنی تہذیب کو سمجھ لیں. ہماری تہذیب اپنے کچھ مقاصد بھی رکھتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ان مقاصد کو نقصان نہ پہنچے. اس وجہ سے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے فلاں کام نہیں کیا، یا اس میں مثال کے طور پر کوئی شرک نہیں ہوا، یا اس میں مثال کے طور پر کوئی جنسی معاملات کا افشا نہیں ہوا، یہ حکم کی پیروی ہو گئی. ٹھیک. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اس سے پیغام کیا دیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے آپ جو دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں. تو وہ چیز ایسی ہونی چاہیے، یعنی اس میں ایک نگرانی رہنی چاہیے. ہر آدمی کو وہ نگرانی خود قائم کرنی چاہیے کہ میں دنیا کے سامنے جو کچھ پیش کر رہا ہوں، کل میں اس کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے بھی جواب دہ ہوں، اپنی تہذیبی روایت کے سامنے بھی جواب دہ ہوں. کیا میں اپنی تہذیبی روایت کے فروغ کا باعث بن رہا ہوں، میں اس کے خاتمے کا باعث بن رہا ہوں. تہذیبی روایت میں بعض چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں. جی. یعنی جب کوئی تہذیب آگے بڑھتی ہے، اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں دیہات میں بہت بری بعض رسمیں ہیں، بعض روایات ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ معروف اور منکر کے معیار پر دیکھیے کتنا عمدہ معیار قائم کر دیا ہے کہ چیزیں یا تو اپنی ذات میں بھلائی کا باعث ہوتی ہیں اور یا وہ اپنی ذات میں برائی پیدا کرنے والی ہوتی ہیں. تو اگر معروف اور منکر کا خیال رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ہم معروف کو پھیلانے والے بنیں اور منکر سے گریز پیدا کرنے والے بنیں، تو گویا ہم نے اپنی تہذیب کا پیغام بھی پوری طرح لے لیا. تو اس پیغام کو مقاصد کے طور پر سامنے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کسی چیز پر آپ اعتراض نہ کر سکیں، جو کردار ادا کیے گئے ہیں، جو تمثیل بنائی گئی ہے، لیکن کوئی داستان ہوگی، کوئی کہانی ہوگی جس پر آپ جو کچھ بنائیں گے اس نے لوگوں کو کیا پیغام دیا، میسج کیا دیا ہے. وہ پیغام اور میسج بسا اوقات الفاظ میں نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کے مجموعے سے لوگوں تک پہنچتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے. اس کی بھی درخواست بھی کی جا سکتی ہے. اچھا، بڑی خوبصورتی سے آپ نے یہ جو نقطہ ہے جس کا ابلاغ بہت آسان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی دین اور شریعت کا متعین نص میں بیان ہوا آیت کے اندر لکھی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اثرات ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی پہ. اچھا ہم جب یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ بھائی جس تہذیب جس کلچر کی آپ بات کر رہے ہیں، ہمارا ملک پاکستان ہی لے لیں، اتنا فرق ہمیں نظر آتا ہے. مثلا ایک اپر مڈل کلاس ہے، ان کی تہذیب، ان کا کلچر ابھی کے آج سے 20 30 40 سال پہلے بھی دیکھیں تب بھی ڈیفرنٹ تھا. یعنی وہ دوپٹے ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی. پھر کچھ لوور مڈل کلاس ہیں، کنزرویٹیوز ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے دوپٹوں کی اہمیت ہے. تو اب بات کہاں پر جا کر رکے گی؟ کسی کو ہم کہیں گے بھائی یہ دیکھو یہ تہذیبی اقدار ہیں، وہ کہے گا یہ تو آپ کے علاقوں میں ہوگی نا، ہم تو مثال کے طور پہ کراچی کے پوش علاقوں میں بڑے ہوئے، ڈیفنس میں رہے، یا لاہور میں ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں خواتین کو جو تصویر آپ پیش کر. اسی لیے دیکھیے میں نے آپ کو باقاعدہ شمار کر کے بتا دیا کہ 3 چیزیں ہماری تہذیب کی اسلامی تعبیر ہے. یعنی جب ہم اپنی تہذیب کہتے ہیں یہ ہماری اسلامی تہذیب ہے، تو وہ 3 چیزیں تو ہر حال میں ملحوظ رہنی چاہیے. اس میں تینوں چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے کہ وہ کیا ہیں. یعنی جس طرح میں نے اپنی پہلی نشست میں یہ بتایا تھا کہ وہ احکام کیا ہیں جن سے حرمتیں قائم ہوتی ہیں، وہ 5 چیزیں ہیں، وہ ہر شخص کے سامنے رہنی چاہیے. ان کے اطلاقات ہر آدمی کو سمجھ لینے چاہیے. یعنی اس میں کسی مولوی صاحب سے، کسی عالم سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بالکل واضح کر دیا ہے. تو ہمارے سامنے حرمتوں کی فہرست قرآن نے رکھ دی. یہ 5 چیزیں ہیں، کہہ دیا بس یہی ہیں. جب یہ ہیں تو ظاہر ہے اس کی صورتیں تو سینکڑوں پیدا ہو جاتی ہیں. ان پر اطلاق کا کام ہر آدمی اپنی عقل عام سے کر سکتا ہے. تو اس کا لحاظ کرے. جس طرح یہ تہذیبی روایت کی چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں ان کو ملحوظ رکھے. یعنی حفظ مراتب یہ وہ چیز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے ہاں تو مراتب کے معاملے میں یہ چیز اختیار کی جاتی ہے، آپ کیا نہیں اختیار کی جاتی. اوضاع میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، یعنی اس کی فارم کیا ہوگی، لیکن بہرحال اس کا لحاظ ہونا چاہیے. ہم باپ کے معاملے میں، استاد کے معاملے میں، پیغمبر کے معاملے میں، صحابہ کے معاملے میں، اپنے بزرگوں کے معاملے میں غلط زبان نہیں اختیار کریں گے. ہم کبھی استہزاء کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے. ہم اختلاف کریں گے اپنے بزرگوں سے، لیکن وہ اختلاف مہذب اسلوب میں کریں گے. اب یہ ظاہر ہماری قدر ہے. تو اس کے معاملے میں تو ہر شخص کو متنبع ہونا چاہیے. وہ اشرافی سے تعلق رکھتا ہے، وہ شہر سے تعلق رکھتا ہے، وہ دیہات سے تعلق رکھتا ہے. اس کے بعد وہ اوضاع ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، ان میں ظاہر ہے تھوڑا بہت فرق ہوگا، اور اس میں جس تہذیب کی نمائندگی ہو رہی ہے یا جس طبقے کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے، ظاہر ہے اس کا لباس ہوگا، اس کے رہن سہن کے طریقے ہوں گے، اس کے بات کرنے کے اسالیب ہوں گے. وہ سب چیزیں اپنے اندر جو تنوع رکھتی ہیں وہ قائم رہنا چاہیے. اس لیے کہ تہذیب کسی ایک لگے بندے شرعی قانون کا نام نہیں ہے،
اس کا ظہور جب ہوتا ہے تو اپنے نئے نئے اوضاع پیدا کر لیتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہم مشرق بعید میں 10 سال رہے ہیں, تو مشرق بعید میں اس تہذیب کا ظہور کس طریقے سے ہوا, وہاں کیا چیزیں تھیں جن کی خلاف ورزی کا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور کیا چیزیں تھیں کہ جن کو وہ ہر حال میں اپنائے رہتے تھے. اپنے معاشرے سے ان کا تقابل کر کے دیکھیے, جن چیزوں کو وہ اپنائے ہوئے تھے وہ ہمارے معاشرے میں آپ کو اچھے لوگوں کے ہاں نظر نہیں آئیں گی, اور بعض وہ چیزیں ہوں گی کہ جن کے بارے میں آپ کو کبھی متنبع ہونے کا موقع ہی نہیں ملا, لیکن وہاں لوگ بہت متنبع تھے. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان چیزوں میں ظاہر ہے اوضاع کا فرق باقی رہے گا, اور اوضاع کے اس فرق میں بھی وہی معیار ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں اسلامی تہذیب کے جو تینوں عناصر ہیں ان کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. اگر ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر مجھے بھی حق ہے کہ میں آپ کو اسلام یا دین کے حوالے سے توجہ دلاؤں, آپ بھی مجھے اس کے معاملے میں توجہ دلائیں, اس لیے کہ وہاں معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین سے عناصر پیدا ہوئے ہیں, اور وہ چیزیں کہ جو سوسائٹی کے تعامل سے پیدا ہوئی ہیں, جس میں کچھ رسمیں ہو سکتی ہیں, روایات ہو سکتی ہیں, جس میں کچھ طریقے ہو سکتے ہیں, عرف اور رواج ہو سکتے ہیں, ان میں جو تنوع ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے, اس میں بہت زیادہ سختی بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک, نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم صاحب, ایک اور استدلال ہمارے یہاں بالعموم پیش کیا جاتا ہے, بلکہ اس میں ایک حوالہ دیا جاتا ہے بڑے مشہور ادیب کا, منٹو کا, کہ جب ان سے عدالت میں پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے اس ناول کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, جو کردار ہیں, جو پلاٹ ہے, جس نوعیت کی بات ہو رہی ہے وہ تو بے حیائی کو فروغ دے رہی ہے ہمارے معاشرے کی. انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اگر معاشرہ ننگا ہے تو میں اس کو کپڑے نہیں پہنا سکتا. کہا جاتا ہے کہ جس مشرقی تہذیب کی بڑی بات کی جاتی ہے اور بڑی اقدار کی بات کی جاتی ہے, یہاں پر فزیکل ایبیوز سے لے کر سیکشول مس کنڈکٹ تک ہر چیز سوسائٹی کے اندر موجود ہے, لیکن اوپر ایک مخملی کپڑا ڈال کر تہذیب پہ اس کو چھپا دیا جاتا ہے. تو ہم تو ڈرامے میں, آرٹ میں, فلم میں وہ حقیقی صورت لا کر بتا رہے ہیں معاشرے کی, تو یہ ڈرامہ آرٹ تو صرف آئینہ ہے, جو کچھ گند موجود ہے اس کو دکھا دیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ڈرامہ نگار اور تمثیل نگار کا کام ہوتا ہے, وہ دکھاتا ہے. یعنی بہت سے مصنفین ہیں وہ ان چیزوں کو لکھتے ہیں, لیکن آپ ان کی تحریر پڑھنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس غلاظت کی طرف متوجہ ہوں, آپ سر دھو کر رہ جائیں. بہت اہم بات ہے یہ, صحیح بات ہے. کون آدمی ہے کہ جو منٹو ہی کا افسانہ, یعنی میں نام نہیں لینا اس وقت پسند کروں گا, پڑھنے کے بعد اپنے پورے وجود میں سردی محسوس نہیں کرتا, دراحالے کہ اس میں جو تصویر کشی کی گئی ہے اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں مقدمہ بھی چل گیا تھا, سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو. تو اصل چیز یہ ہے کہ کسی لکھنے والے نے یا تمثیل نگار نے یا ڈرامہ لکھنے والے نے اس کو کیا صورت مقصد کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ چیزیں تو سوسائٹی سے اٹھا کر دکھائی جاتی ہیں, اور سوسائٹی سے اٹھا کر دکھائی جاتی ہیں تو اسی صورت میں اصلاح بھی ہوتی ہے, اچھی اقدار بھی پیدا ہوتی ہیں, اور لوگ بھی ان سے حظ اٹھاتے ہیں. لیکن ان کو دکھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اس میں ہر شخص کو اپنے نفس سے پوچھنا چاہیے. یعنی جو لکھنے والا ہے, جو اس کو ڈائریکٹ کرنے والا ہے, جو اس کو کوئی صورت دینے والا ہے, جو اس میں کردار ادا کرنے والا ہے, اس کو اپنے نفس سے پوچھنا چاہیے. جیسے میں نے کہا تھا کہ سل نفسک, اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ اصل میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے پیش نظر کیا ہے. وہ پیش نظر کیا ہے جس وقت آپ کے پیش نظر خیر ہوگا, جس وقت آپ کے پیش نظر معروف سے محبت ہوگی, تو خود بخود آپ اسی چیز کو اٹھا کے لائیں گے, تو اس کی تصویر ایسی بنا دیں گے کہ جس سے فی الواقع لوگ نہ صرف یہ کہ تعلیم پائیں, تربیت پائیں, بلکہ وہ ان چیزوں کو اپنی سوسائٹی سے ختم کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا کریں. تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن ہے کہ آپ اس بات کو کیسے بیان کر رہے ہیں, کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. کہنے کو تو دیکھیے بہت سی چیزیں ساحر نے بیان کر دیں, اور یہ کہہ کے بیان کر دیں کہ ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے, تصویریں کھینچ دیں, لیکن اس ایک جملے سے یا اس ایک مصرعے ہی سے وہ مقصد واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح کا معاملہ ہر ادیب کو, ہر شاعر کو, ہر ڈرامہ نگار کو, ہر تمثیل نگار کو سامنے رکھنا چاہیے. اچھا ہم سے اس میں ایک اور پہلو میں چاہتا ہوں ذرا اس پر بھی بات ہو جائے, اگرچہ وہ کلچر اور دین کی ہدایت دونوں سے ملا جلا ہے. اس میں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھئی قیامت کے دن تمہارے ہر عمل کا جو نتیجہ ہے تمہیں دکھا دیا جائے گا, ہاتھ بھی گواہی دیں گے, زبان بھی, ہر چیز. میں اگر کسی برے مقصد سے ایک کام کروں, برے مقصد سے مراد یہ ہے کہ جی میں ایک اسکرپٹ جو میرے معاشرے کے اندر شاید ہو سکتا ہے برائی موجود ہو, لیکن میرے پیش نظر اس برائی کا سد باب نہیں ہے, اس کا خاتمہ نہیں ہے, بلکہ اس کو انکریج کرنا ہے ان انٹینشنلی بھی صحیح, تو
اس صورت میں بھی ہم اللہ کے یہاں بھی جواب دہ ہوں گے، اس لیے کہ کچھ چیزیں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی تو آتا ہے نا کہ آپ جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پھر اس کے اثرات پھر آگے پھیلتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر بھی تو وبال آئے گا۔ یہ تو دین کی بنیادی بات ہے، جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ ہمارا اعمال نامہ ہے، وہ اعمال نامہ یا وہاں ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جانا ہے یا بائیں ہاتھ میں پکڑایا جانا ہے، تو اس وجہ سے اس اعمال نامے میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی، ہماری نیت کیا تھی، ہمارا ارادہ کیا تھا، ہمارے محرکات کیا تھے، ہمارا عمل کیا تھا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں تو لکھی جا رہی ہیں، وہ ہمارے سامنے وہاں آ جائیں گی۔ تو دنیا میں بھی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے، اپنی کمیونٹی کے سامنے اور امت کے سامنے بھی جواب دہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ایک دن محشر میں اس پروردگار کو بھی منہ دکھانا ہے۔ ان چیزوں کا لحاظ جب فرد کرتا ہے، میرے خیال میں اس میں دار و گیر اتنی اہم نہیں ہوتی، قوانین اتنے اہم نہیں ہوتے، اصلی چیز وہی ہے کہ کسی تہذیب کے اندر پیدا ہونے والے لوگوں میں تہذیبی شعور کی کیا صورتحال ہے، وہ اپنی تہذیب سے کتنی محبت رکھتے ہیں، وہ اپنی اقدار سے کتنی محبت رکھتے ہیں، وہ اپنے دین سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہوں گی تو ان کے فن میں بھی نمایاں ہوں گی، ان کے قلم سے بھی صادر ہوں گی، اور وہ کوئی کردار ادا کریں گے، اداکاری کریں گے، وہ کوئی گانا گائیں گے، وہ کوئی گیت گائیں گے، وہ کوئی غزل سنائیں گے، تو ان سب جگہوں پر مجلس میں، محفل میں، بات کرنے کے انداز میں وہ سب چیزیں خود بخود نمایاں ہو جائیں گی۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ قانون بنا کے لوگوں کو نہیں بتا سکتے، آپ اقدار ہیں جن کو لوگوں کے سامنے رکھیں، وہ اقدار کا شعور ان کے اندر پیدا ہوگا تو انسان اصل میں اوضاع خود پیدا کر لیتا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہوئی ہے۔ اس وقت کیونکہ ایک بحران کی سی صورتحال ہے پچھلے 150-200 سال سے، تو اس وجہ سے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، اور دو تہذیبوں کے درمیان جو اس وقت تصادم کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اس میں بعض اوقات فیصلہ کرنے میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، بالکل ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم بات ہے جو آپ نے آخر میں فرمائی کہ جس وقت قانون کی سطح پر اور اوپر سے چیزوں کو تھوپا جاتا ہے، نافذ کیا جاتا ہے، تو اس کا بظاہر تو اثر نظر آ جاتا ہے لیکن کوئی دوررس اثرات نہیں ہوتے۔ ہم سب پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ کہتے ہیں 80s کے اندر، ہم تو اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، آپ نے شاید وہ تہذیب اور ماحول دیکھا ہے، ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو قومی نشریاتی رابطہ ہے، وہاں پہ باقاعدہ ہدایت ہوتی تھی کہ دوپٹہ پہنا جائے گا۔ تو ایک اداکار کہتی ہیں کہ ایک ڈرامے کے سین میں ان کو سمندر میں گرنا تھا، تو ان کو 50 دفعہ وہ شاٹ لیا گیا کیونکہ گرتے ہوئے بھی دوپٹہ سر سے نہیں رکھنا چاہیے، اتنی سختی تھی، لیکن جیسے ہی وہ دور ختم ہوا وہ سختی بھی اڑ گئی۔ یہ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اوضاع، اطوار، تہذیبی چیزیں، آداب کی چیزیں، یہ قانون کی طاقت سے نافذ کرنے کی نہیں ہوتی، یہ نافذ رہتی بھی نہیں۔ ان کو اگر کیا جائے گا تو خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اسی وجہ سے آپ کے علم میں ہے کہ میں نے بارہا اس جانب توجہ دلائی ہے، خاص طور پر ان حکومتوں کو جو مذہبی حوالے سے بعض احکام دیتی ہیں کہ شخصی معاملات میں کبھی قانونی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ جو چیزیں اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں ان میں آپ قانون سازی کریں، اور اس کی بنیاد میں نے واضح کی ہے بارہا کہ یا کسی حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے۔ باقی چیزوں میں قانون سازی کی ضرورت نہیں ہوتی، باقی چیزوں میں ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس مقصد کے لیے دانشور علماء اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں اگر مسلمانوں کی کوئی حکومت ہے تو وہ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے، چنانچہ مسلمانوں کی حکومت کو اس مقصد کے لیے ایک منبر دیا گیا ہے، وہ جمعہ کے دن نماز اور خطبہ ہے۔ وہ منبر کیوں دیا گیا ہے؟ اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا پیغام پہنچائیں، وہ جن چیزوں کو اپنی سوسائٹی میں رائج کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں۔ اگر قانون بنانے کی بجائے، جس طرح کہ ہمارے ہاں بھی بعض قوانین بنائے گئے یا اور دوسرے ملکوں میں بنائے گئے ہیں، وہ فضا پیدا کی جائے کہ جو فضا مسلمانوں کی تہذیب کے بارے میں یا ان کی روایات کے بارے میں ایک برتری کا احساس پیدا کر دے، تو یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے شخصی معاملات میں قانون سازی نہیں کرنی چاہیے، نہ قانون کا ایسا استعمال کرنا چاہیے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اس طرح کی حکومتیں کمزور ہوتی ہیں، لوگ بغاوت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ دین کی ہدایت کیا ہے ایکٹنگ اور فلم اور ڈرامے میں کام کرنے کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے
کلچر اور تہذیبی حساسیت اور روایات کیا ہیں، ان کو کیسے محفوظ رکھنا چاہیے. اصولی گفتگو کی چند چھوٹے اطلاقی ہم سب سوالات آخر میں آپ کی خدمت میں رکھ کے رہنمائی چاہوں گا. یہ بتائیے گا، یہ تو آپ نے واضح کیا ہے کہ مرد اور عورت جب ملتے ہیں اور عورت نے زینت کی ہوئی ہے، زیور پہنا ہوا ہے، بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے، تو ہاتھ پاؤں چہرے کے علاوہ جو بھی مواقع ہیں جہاں پر زینت ہے ان کو چھپایا جائے گا. بالوں کا کیا معاملہ ہے ہمارے ہاں، ذرا دین کے لحاظ سے بھی بتائیں اور کلچر کے لحاظ سے بھی بتائیں. اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ سر پہ دوپٹہ، آپ پاکستان میں چلے جائیں، اسٹریٹس میں نکلیں، بہت کم لوگ ہیں جو لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ ایک عورت بہت اس نے تزئین و آرائش کی ہوئی ہے، زیور پہنا ہوا ہے، تو چلیں اس نے سینہ کور کر لیا، وہ زیور سینے کا نظر نہیں آ رہا، لیکن کیا بالوں میں اگر اس نے کوئی تزئین و آرائش کی اس کو بھی چھپانا ہے؟ دین کیا کہتا ہے اس میں؟ اس میں دیکھیے، میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہیں کہ ہمارے دین میں جو حفظ فروج کی ہدایت ہے اس کی ابتدا تو قانونی لحاظ سے شرمگاہوں کو چھپا لینے سے ہو جاتی ہے، جی، لیکن پھر ان سے متصل اعضاء کو آپ زیادہ سے زیادہ چھپاتے چلے جو جائیں. جڑے ہوئے ہیں ساتھ اعضاء. ظاہر ہے وہ ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہونے کی وجہ سے آپ اس کو بڑھاتے جاتے ہیں. اس کی آخری حد وہ ہے جو ہمارے ہاں حجاب کی روایت میں نظر آتی ہے. حجاب سے میری مراد کوئی نقاب نہیں ہے، چہرہ ڈھانپنا نہیں، جو ہمارے ہاں لوگ اہتمام کرتے ہیں. چادر لے لیتے ہیں. چادر لے لی ہے یا کوئی اسکارف لے لیا ہے، اس طرح. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں اسی ہدایت کو جو حفظ فروج کی ہدایت ہے ایک وضع میں بدل دیا گیا ہے. چنانچہ اب یہ ہماری تہذیبی روایت بن گئی ہے. یعنی اسلام نے جب حیا کی تہذیب پیدا کرنا چاہیے تو اس کے اوضاع تو لوگ ایجاد کریں گے نا. وہ یہ نہیں کرے گا کہ آپ کو ایک وضع بنا کے بتا دے. جی، اس نے تو اصولی بات کہی کہ تمہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. اب شرمگاہوں کی حفاظت کا ایک لازمی تقاضا ہے، اور پھر کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس میں بہتری کی طرف جائیں گی. اس کو دیکھیے قرآن مجید نے کس خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے. قرآن نے یہ بتایا کہ جو عورتیں بوڑھی عورتیں ہیں اور وہ متبرجات بزینہ نہیں ہیں، یعنی وہ اپنی زینتوں کی نمائش بھی نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنے دوپٹے اتار سکتی ہیں. یعنی سینے پہ دوپٹہ لینے کو کہا ہے نا، جب زیب و زینت کیا ہو اتار سکتی ہیں، لیکن فرمایا لیے رکھیں تو اچھی بات ہے. اچھا، تو آپ دیکھیے نا، اس سے یہ بات خود معلوم ہو گئی کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کہاں رکھتے ہیں. یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جو لازم ہیں، جیسے شرمگاہوں کو جہاں شرمگاہیں ہیں ڈھانپنا تو لازم ہوگا. متصل اعضاء میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے کچھ چیزیں لازم سے کمتر ہوتی چلی جائیں گی اور کچھ بالکل آداب کے دائرے میں. ترغیب اور آداب. تو یہ چیز بھی میرے نزدیک آداب کے دائرے میں ہے. یعنی مسلمان عورتوں نے جب حفظ فروج کا حکم سنا تو انہوں نے جو وضع قطع اختیار کی وہ ہمارے ہاں اسکارف یا دوپٹے کے ساتھ جو ہمارے ہاں صورت بنتی ہے اس میں ڈھل گئی ہے. تو ہماری وہ تہذیب بھی ہے، لیکن وہ تہذیب پیدا کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ دین کے مقاصد سے پیدا ہوئی ہے، دین کے احکام سے پیدا ہوئی ہے. وہ وضع قطع ضروری نہیں ہے کہ آپ اختیار کریں، لیکن اس کو اس کے آداب کی رعایت سے پیش نظر رہنا چاہیے. وہی میں نے بتایا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آداب کی نوعیت کی ہیں، سد ذریعہ کی نوعیت کی ہیں، ان میں اگر کوئی خلاف ورزی کسی کردار کا تقاضا ہے، کسی ہنر کے اظہار کا تقاضا ہے، کسی کہانی کا تقاضا ہے، تو اسی درجے میں رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غامدی صاحب نے اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو کی. ایک سیریز میں 23 اعتراضات کی سیریز ہے، یوٹیوب پہ آپ لوگوں کو وہ میسر آ سکتی ہے. فلم، ڈرامہ، ایکٹنگ، اس طریقے سے فنون لطیفہ شوبز کے اندر جو مرد اور خواتین اسلام سے محبت رکھتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، کن ہدایات کو پیش نظر رکھیں دین کی اور ہماری تہذیبی روایت کی تفصیلی گفتگو ہوئی. وقت آپ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگوں کا بہت شکریہ.